اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، خدا کا شکر ہے، خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے کہ اس نے آپ کی اور ہماری توفیقات میں مزید اضافہ کیا اور اس وقت ہم خانہ خدا میں موجود ہیں، اور اس اہم موضوع کے اوپر چند دقائق ہی صحیح لیکن جمع ہوئے ہیں کہ اس خاص موضوع اور خاص اہم ترین شے کہ جو کہ فی زمانہ بھی بہت ضروری ہے اور اگر طول تاریخ میں دیکھا جائے تو بھی بہت ضروری رہی ہے، یعنی اس شے کو کسی خاص زمانے سے جوڑ کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا عنوان کس اعتبار سے کس ماحول میں کیا قرار پایا ہے۔ ہفتہ وحدت، ضرورت اور اہمیت، اور خاص اس میں چھپی وحدت۔ یہ جو لفظ وحدت ہے اور اتحاد ہے، اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ درود کے سائے میں رہے گی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ طول تاریخ میں اگر نظر کی جائے تو ہمیں دو انداز کی حکومتیں نظر آتی ہیں۔ ایک انداز حکومت یہ ہے کہ جس کی بنیاد کس شے پر رکھی گئی؟ توحید کے اوپر، یعنی وہ نقطہ کہ جہاں جو کہ مرکز قرار پائے گا تخلیق کا۔ اور دوسری حکومت ہمیں وہ نظر آئی کہ جس کی بنیاد طاغوت، طاغی، طغا پر رکھی گئی، اور یہ دونوں حکومتیں ہمیں آمنے سامنے ہر دور میں نظر آئی ہیں۔ بس وہ رہبران کہ جو کہ توحید کا پیغام لے کر آئے، ان کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری یہی رہی کہ یہ جو حکومت اور یہ جو معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی بنیاد اسی ایک اکائی پر ہو جسے آپ اور ہم توحید کے نام سے جانتے ہیں، اور جو قوتیں ان کے مقابل پہ آئیں وہ سرکش کہلائیں، کیونکہ خدا کے مقابل پر آئی تھیں، کیونکہ توحید کے مقابلے پر آئی تھیں، اسی لیے سرکش کہلائیں۔ بس یہیں سے اشارہ لیتے ہوئے اگر قرآن کریم پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، خود
آیت الکرسی ہی کی دیکھ لیجئے، آیات کیا بیان کر رہی ہیں، کیا اشارہ ہے؟ اللہ کس کا ولی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کس کا ولی ہے؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور ان کو نکال لیتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو وہ مومنین کہ جو ظلمت سے نکل کر نور کی طرف جا رہے ہیں، ہمہ وقت جن کی مسافرت، جن کی سبقت نور کی طرف ہے، تو وہ اپنا ولی کسے پاتے ہیں؟ خدا کو۔ یہ ایک ولایت ہو گئی، یہ ایک حکومت ہو گئی، یعنی اس ولایت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو سفر طے پا رہا ہوگا وہ نور ہی نور کی طرف طے پا رہا ہوگا، اور جو اس کے مقابل میں قرار پائے گا وہ کون ہوگا؟ کہا اس کے مقابل پہ جو آ گیا والذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے اس مسافرت کا کہ جو نور کی طرف ہو رہی تھی، انہوں نے انکار کیا ہے اور پلٹ کر کیا کام کر رہے ہیں؟ بالکل اس کے برعکس۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء، پھر وہی لفظ آ گیا، طاغوت ہیں۔ کسی شخص کا نام نہیں ہے، بہت توجہ، طاغوت کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ طاغوت ایک جسے کہیں گے انداز کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، ایک طریقہ واردات کا نام ہے کہ کس طریقے سے خدا کی اس نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہر وہ شے جو نور سے نکال لے اور ظلمت کی طرف لے جائے یا نور تک پہنچنے کے راستے میں حائل ہو جائے، قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ طاغوت، یعنی سرکش، طاغی۔ اور کہاں لے کے جائے گا؟ کہا وہ نور سے نکال کے لے جائے گا ظلمات کی طرف، دوبارہ سے اسی طرف پلٹا دے گا۔ یعنی جو قوت اسلام اور توحید مخالف ہوگی وہ یہ چاہے گی کہ انہیں نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لے جائے۔ بہت توجہ رہے، پروردگار نے کیا کیا تھا؟ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آیا تھا۔ نقطہ عرض کر رہا ہوں، ظلمات واحد ہے یا جمع؟ جمع ہے۔ تو وہاں سے جب نکالا تھا تو لے کر کہاں آنا چاہیے؟ ظلمات کے مقابلے پہ لفظ کیا آنا چاہیے؟ انوار آنا چاہیے، لیکن لفظ کیا آیا؟ نور آیا۔ اور وہ جو طاغی ہے، جو طاغوت ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ جب نور سے نکالتا ہے، اچھا اب نور سے نکالا ہے تو لے کے کہاں جانا چاہیے؟ ظلمت پر لے کے جانا چاہیے، لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے ظلمات کی طرف لے جا۔ بہت توجہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس اکائی کو چھوڑ کر، اس نور کو چھوڑ کر اگر سفر اختیار کیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک در چھوڑو گے در در کی ٹھوکریں ملیں گی۔ اگر ایک اکائی کو چھوڑ دیا اور ایک نور کو چھوڑ دیا تو پھر ایک نہیں در در کی ٹھوکریں ملیں گی۔ قرآن کریم نے اسی موضوع کے اوپر ایک اور جگہ پہ اعلان فرمایا اور کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا۔ گھبرائیے گا نہیں، فرعون اپنی زمین میں علا، عین لام الف، وہ علا، علا علا کا مطلب ہوتا ہے پھیل رہا تھا۔ یہ جو طاغوت ہے، یہ جو سرکشی ہے، یہ جو خدا کے مقابلے میں جو لوگ آتے ہیں، بہت توجہ رہے، ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اگر انہیں ذرا سی بھی جگہ مل جائے تو وہ پہلے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پر اکتفا نہیں کرتے، اعلیٰ، پھر پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے، شک ڈالتا ہے پہلے، اور پھر شک کے بعد آہستہ آہستہ پھر جگہ بناتا ہے۔ تو فرعون کیا کر رہا تھا؟ کہا اعلیٰ، زمین کے اوپر پھیل رہا تھا۔ کیوں پھیل رہا تھا؟ کیسے پھیل رہا تھا؟ وہ کیا شے تھی جو اس کو پھیلا رہی تھی؟ القرآن یفسرہ
بعضہ بعض. بہت توجہ. قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی شرح کر دیا کرتا ہے، اور اسی آیت کے اندر پروردگار عالم نے وہ عنصر بیان کر دیا کہ دیکھو اس وجہ سے فرعون پھیل رہا تھا. اور وہ کیا عنصر تھا؟ کہتا ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یعنی اس نے اپنے اس زمین میں وہ جو قوم تھی اس کو گروہ در گروہ تقسیم کر دیا. اب سمجھ میں آتا، یعنی اگر قوم گروہ در گروہ تقسیم ہوتی رہے تو پھیلے گا کون؟ فرعون. یہاں فرعون کسی شخص کا نام تو نہیں ہے، یہاں فرعون پھر اسی طاغوت کا نام ہے، طاغی. یعنی طاغوت پھیلے گا اس وقت جب قوم منتشر ہوگی. اچھا اس کو الٹ دیجئے، اگر طاغوت پھیل رہا ہے قوم کے منتشر ہونے سے تو طاغوت سمٹے گا کیسے اور ختم کیسے ہوگا؟ کہا یہ جو متفرق ہو گئے تھے ان کو دوبارہ سے جوڑ دو، جتنا جتنا جڑتے رہو گے اتنا اتنا طاغوت رخصت. بہت طبعا. اب وہ جو دو حکومتیں جس کا بیان میں نے اپنی تقریر کے شروع میں کیا کہ وہ جو دو حکومتیں ہیں، جو دو طرز حکومت ہے، ایک کا طرز وہی وحدانیت ہے اور دوسری کا طرز وہ نفاق اور تفرقہ ہے. تو جو طاغوت ہے وہ چاہے گا کہ زمین پہ تفرقہ ہو تاکہ اس کی حکومت مستحکم ہو. اس کی حکومت مستحکم ہی تفرقے سے ہو رہی ہے. اور وہ جو دوسرا گروہ ہے جو انبیاء کا گروہ ہے، جو خدا کی طرف سے ہے، وہ کیا چاہے گا؟ وہ یہی چاہے گا کہ ان سب کو ایک توحید کے گرد جمع کر دیا جائے. تو یقیناً اگر وحدت کو فروغ دیں گے تو پھر الہی حکومت مستحکم ہوگی، اگر تفرقے کو فروغ دیں گے تو پھر غیر الہی حکومت مستحکم ہوگی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری فکر کا مرکز کیا قرار پائے گا. لیکن یہاں پر ایک اصطلاح کا استعمال کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور جسے ہم کہیں گے کہ یقیناً ہمیں متحد رہنا ہوگا، ہمیں وحدت اختیار کرنی ہوگی، ہمیں اتحاد کرنا ہوگا. لیکن یہاں اتحاد سے مراد کیا ہے؟ بہت توجہ. اتحاد، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے. اتحاد اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو وہ دینے کا نام نہیں. بہت اتحاد اپنی شناخت ہونے کا نام نہیں، بلکہ اپنی شناخت رکھتے ہوئے، بہت توجہ رہے، اپنی شناخت رکھتے ہوئے فریقین کا مشترکات کے اوپر جمع ہو جانا اتحاد. یعنی آپ رہیں گے، میں رہوں گا، لیکن کسی ایک محاذ کے اوپر ہم متحد ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں محاذ پر متحد ہونا. فریق الف کا فریق بے میں ضم ہو جانا اتحاد نہیں ہے، اور فریق بے کا فریق الف میں ضم ہو جانا اتحاد نہیں ہے. یہ اتحاد کیمسٹری کے کمپاؤنڈ کی طرح نہیں ہے کہ جیسے کیمسٹری میں دو چیزوں کو ملاتے ہیں اور وہ گھل مل کر کوئی ایک عجیب چیز بن جاتی ہے، کوئی نئی چیز بن جاتی ہے. نہ پہلے والی رہتی ہے، نہ دوسری والی دوسری رہتی ہے، ایک نئی چیز سامنے آتی ہے. یہ اتحاد تھوڑی. بہت توجہ. شناخت اپنی ہے، لیکن کسی ایک نقطے کے اوپر یا کسی مشترک شے کے اوپر آن کر کھڑے ہو جانا، یہ اتحاد ہے. یہ کس طرح سے ہوگا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کہا، بہت توجہ، وَاعْتَصِمُوا. اعتصم کہتے ہیں کسی شے کو مضبوطی سے پکڑنا. وہ کہتے اعتصم کا مطلب ہی ہے مضبوط سے پکڑنا ہے. کہا وَاعْتَصِمُوا، تھام لو. کس کو؟ اب مشترک شے آ رہی ہے سامنے. وَاعْتَصِمُوا کس سے مخاطب ہے پروردگار؟
جمع کا صیغہ ہے، تمام، سب سے مخاطب ہے، سب لوگ، تمام، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، کہا واعتصموا، مضبوطی سے تھام لو، کس کو؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور کیسے تھامو؟ کہا 1 سیکنڈ، ایسا نہیں ہے کہ تم نے بھی تھامی ہوئی ہے، تم نے الگ تھامی ہے، تم نے الگ تھامی ہے، نہ، فقط مضبوطی سے نہیں تھامنا، اس طرح سے نہیں تھامنا، یہاں پر ایک لفظ کی اضافت ہو اور کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب کے سب جمیعاً تھامنا ہے، الگ الگ نہیں تھامنا ہے۔ مثلا ایک طریقہ یہ ہے کہ جناب، مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ حضرات نے، اگر ہم کہیں کہ بھائی کس کس نے حج کیا ہے، تو ممکن ہے کہ 10-15 ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب ہم نے حج کیا ہے، ہم نے بھی حج کیا ہے، ہم نے حج کیا ہے۔ تو میں ان 15 لوگوں کو ایک طرف کہوں گا کہ ہاں یہ 15 لوگ جو ہیں مجموعاً حج کر چکے ہیں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ انہوں نے یہ حج ایک ساتھ کیا؟ ضروری نہیں، کیا سب نے ہے لیکن الگ الگ کیا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کا اعلان، بلایا کس طرف ہے؟ واعتصموا، تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، لیکن کیسے تھامو؟ الگ الگ رہ کے نہیں تھامنا، جمیعاً تھامنا، یعنی تمام نے مل کر تھامنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم الگ اور وہ الگ، اور پھر الگ الگ رہ کر تم خدا کا نام لے رہے ہو، وہ بھی خدا کا نام لے رہا ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ کندھے سے کندھا ملا ہے لیکن دل سے دل نہیں ملا۔ بہت توجہ، اس جماعت کو جو ابھی آپ نے نماز جماعت پڑھی ہے، جماعت کیوں کہا ہے؟ کون جمع ہوا ہے؟ انگلش میں 2 لفظ ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ ایڈیشن اور کلیکشن، کلیکٹ ہونا اور ایڈ ہونا، جمع تو دونوں کو ہی کہیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں، کون سے جمع ہوئے ہیں؟ کلیکٹ ہوئے ہیں یا ایڈ ہوئے ہیں؟ جمع ہو گئے ہیں، مختلف طرح کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، وہ مختلف رہ گئے، یہ مختلف رہ۔ بہت توجہ، نظریہ بیان کر رہا ہوں، ابھی ایک نظریے پہ بات کر رہے ہیں۔ جمع تو ہو گئے ہیں، کندھے سے کندھا مل گیا ہے، دل سے دل ملا نہیں ملا؟ اگر نہیں ملا تو جمع نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی رسی کو ابھی مضبوطی سے نہیں تھاما۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ یقیناً جس محاذ پر ہم آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، جسے شاعر کہتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ہو یار، تو یقیناً ایک صف میں کھڑے تو ہو گئے، لیکن یقیناً یہ صف جو بنی ہے کأنہم بنیان مرصوص ہے یا نہیں ہے؟ صف کی کوالٹی وہ ہونی چاہیے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہے یا نہیں بنی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپس کے اندر ہی اختلاف موجود ہے، بس اگر آپس میں اختلاف موجود ہے وہیں طاغوت حملہ کرتا ہے، درمیان میں آتا ہے اور پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اس لیے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ حبل اللہ بھی نظر آ گیا، رسول کی اطاعت حبل اللہ ہے، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور کہا وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع نہیں کرنا آپس میں، آپس میں جھگڑنا نہیں۔ کیوں؟ اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَشْلُوا، تمہاری قدم اکھڑ جائیں گے، وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی جسے کہتے ہیں، وہ فضا ہی تمہارے لیے سازگار نہیں رہے گی جہاں پہ تفرقہ ایجاد ہو جائے۔ اس لیے کہ جہاں تفرقہ ایجاد ہو جائے وہاں پر فرعون بڑھنے لگتا ہے، وہاں پر طاغوت پھیلنے لگتا ہے۔ تو کہا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، یعنی یہ جو تم پروردگار عالم کے اس ایک نکاتی ایجنڈے پر، یعنی کہ مل گئے ہو، تفرقہ نہیں کرو، آپس میں تنازع نہیں کرو، خدا کی اور رسول کی اطاعت کرو، تو پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ یقیناً تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو کہا مشکل کا سامنا آئے گا، اس پر کیا کرو؟ صبر کرو۔ صبر کا کرنا کیا ہے؟ صبر کا کرنا یعنی بہت توجہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے اسلامی
اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں لیکن مطلب اپنی مرضی کا لیا جاتا ہے. جب ہم نے کہا صبر کرو تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ کچھ نہ کرو، بیٹھ جاؤ، صبر کرو. صبر کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے. تبھی کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو. You are supposed to do something, but we are doing nothing and asking to Allah کہ oh Allah, I did nothing, so grant me this much blessings. کچھ کیا ہی نہیں میں نے، اور میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے ڈھیر سارا انعام دے دے. کیا آواز آئے گی؟ کہا تم سے کہا گیا تھا صبر کرو، کیا کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں کیا. صبر یعنی کہ کیا؟ توجہ رہیں، صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور آیت میں صبر کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو. مشکل حالات میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھنے کا نام صبر ہے. مشکلات سے لڑتے ہوئے ہمت اور دل جمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے سفر کا جاری رکھنا صبر ہے. تو کیا کرو؟ آپس میں نہ جھگڑو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ہمہ وقت. یقیناً راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں سے مقابلہ کرو اور اپنے سفر کو جاری رکھو. اس کا نام صبر ہے. تو آیت میں کہا وَاصْبِرْ، اور صبر کرو. اور کیا کہا؟ دیکھو اگر صبر کرو گے تو اس کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین. پوری آیت یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب وہ ساتھ سمجھ میں آئے گا کہ وہ پروردگار ساتھ کیسے ہے، کیونکہ تم مشکل سے لڑ رہے ہو اور سفر جاری ہے. گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. تو پھر کہا گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. پھر فرمایا مزید انما المؤمنون اخوہ. وحدت ذہن میں رہے، وحدت ذہن میں رہے. تمام کے تمام مومنین کون ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، ایک برادری ہے، بھائی ہیں، ایک ہی خمیر ایک ہے. اور فَاصْلِحُوا، وہ پہلے کہا تھا کہ آپس میں تنازع نہ کرو. اب جو باقی ہیں ان کا کیا وظیفہ ہے؟ ان سے تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا. دیکھو اسے کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعض. کیسے دو آیتیں مل کر آپ کو نیا مطلب بیان کر رہی ہیں. ان سے تو کہا گیا کہ تنازع نہیں کرنا اور سفر کو جاری رکھنا، صبر کرنا. اور جو دوسرے لوگ ہیں جن میں تنازع نہیں ہوا ہے، کیا وہ خالی بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ان کی ذمہ داری لگا دی کہ جب تم کہیں دیکھو کہیں تنازع ہو رہا ہے تو تم کیا کرو؟ خالی نہ بیٹھنا. فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ. اگر تم کہیں دیکھو دو بھائیوں میں آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی ہے تو تم فوراً فَاصْلِحُوا، کسے کہتے ہیں؟ بلا فصل. کہ جہاں تم نے دیکھا کہ تنازع ہو رہا ہے، جہاں تم نے دیکھا تفرقہ ہو رہا ہے، تو بلا فصل تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَاصْلِحُوا، وہاں پر صلح کراؤ. فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دو. یہ تمہاری اولین ذمہ داری ہے. بس اس آیت شریفہ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مومنین کو ایک برادری کی دعوت دی گئی ہے تاکہ قرآن کا وہ اصول کہ جسے کہتے ہیں کہ اشد علی الکفار ورحمہ بینہم، کہ کفار پر شدید ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں. یہ مومنین کی اولین ذمہ داری بیان کی گئی. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. نتیجہ کیا ہے؟ بہت توجہ، میں چاہتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ اپنے کچھ نکات آپ تک بیان کروں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہر وہ کام کہ جو اخوت اور بھائی چارے کے خلاف ہو وہ قرآن کے خلاف ہے. بس سمجھ جائیے. ہر وہ فعل کہ جو دو مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈال دے، بہت توجہ، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط؟ یہ جانے کیسے کہ یہ کام صحیح ہوا یا غلط؟
شیطان میرے سامنے آئے گا یہ کہہ کر نہیں آئے گا کہ مجھ سے ملیے، میں شیطان ہوں آپ کو جہنم میں لے جانے آیا ہوں. جی نہیں، شیطان آئے گا کیسے آئے گا؟ بالکل بہت معتبر شخصیت بن کر آئے گا، آپ ہی میں کا ہو کر آئے گا، اور پھر ایسی بات کرے گا کہ جو دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہوگی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم. تو پھر کیسے دیکھیں، کیسے جانیں کہ جو کہا جا رہا ہے، جو ہو رہا ہے صحیح ہے یا غلط؟ تو کہا قرآن تمہارے ہاتھ میں موجود ہے، اہل بیت کا دامن تمہارے ہاتھ میں موجود ہے، ان کے ذریعے سے دیکھو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. یہ دیکھ لو کہ تمہارے درمیان میں تفرقہ ایجاد ہو رہا ہے یا اتحاد ہو رہا ہے. اگر تفرقہ ایجاد ہو رہا ہے، چاہے سامنے شوگر کوٹڈ کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو، نتیجہ اگر تفرقہ ہے تو قرآن کے خلاف ایک نکاتی ایجنڈا. اور اگر کچھ ہو رہا ہو، اتحاد ہو رہا ہو، اس کا اثر یقیناً قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں کس انداز سے ملے گا؟ امت واحدہ کے عنوان سے ایک رہو گے. قرآن نے تنبیہ کی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنٌ عَلَىٰ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہا خبردار کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف کو ترک کر دو. اللہ اکبر. اور انصاف کرو کہ یہی تقوی سے قریب ہے. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آپ کسی کی، خدا نخواستہ لفظ ذرا بھاری ہے بیان کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں جہنم تک لے جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا کیا جائے؟ کہا یقیناً فرقہ واریت جہاں پر ایجاد ہو رہی ہے اس کا سدباب کیا جائے. یہ فرقہ واریت اور مذہبی عدم برداشت عوام سے فکری آزادی کو سلب کر لیتی ہے. اب یہاں کا نتیجہ دیکھیے، بہت توجہ رہے. فرقہ واریت انسان سے پہلے درجے میں فکری آزادی سلب کرتی ہے، اور جب فکری آزادی سلب ہو جائے تو پھر سوال کے بدلے جواب نہیں آتا، پہلے گالی آتی ہے اور پھر گولی آتی ہے. پھر علم اور جسے کہتے ہیں کہ علمی مباحث اور مقالات جو ہیں وہ بھی مقالات میں بدل جاتے ہیں. تو اس انداز سے جو بحث کی جاتی ہے فقط بحث برائے بحث، وہ تفرقہ ایجاد کرتی ہے. لیکن جو اتحاد ہے وہ کس انداز سے بیان ہوگا؟ عدم برداشت کو اگر ختم کر دیں اور ٹالرنس لیول کو بڑھائیے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امن اور استحکام ہوگا. اور یہی قرآن کا نتیجہ بھی یقیناً. اگر اختصار کے ساتھ نظر ڈالیں اس عدم برداشت کے اوپر، بہت توجہ رہے. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، بیان کروں گا جو کہ آئی اوپنر ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جو خرچ کا تخمینہ لگایا گیا وہ کتنا تھا؟ انسانوں کو مارنے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوا 80 ارب پاؤنڈ. 80 ارب جنگ عظیم کب ہوئی ہے؟ اس وقت کے 80 ارب پاؤنڈ خرچ ہوئے کس کام کے لیے؟ لوگوں کو مارنے کے لیے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ عدم برداشت، فرقہ واریت، لڑائی. جہاں پر فکری آزادی کو سلب کر لیا جائے تو نتیجہ سامنے. جنگ عظیم دوم 1939 کے اندر جو روزانہ برطانیہ، فقط برطانیہ، باقی ممالک نہیں، فقط برطانیہ جو پیسہ خرچ کر رہا تھا جنگ کے اوپر، 19.5 کروڑ پاؤنڈ روزانہ کی بنیاد پر خرچ ہو رہے تھے. اتنے پیسے اگر انسانیت کی فلاح و بہبود میں لگائے ہوتے تو آج دنیا کہاں ہوتی؟ یہ ہے وہ عدم برداشت. فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ خود ان کو بھی فائدہ نہیں، طاغوت کو. طاغوت کہ وہ اگر دیکھا جائے الٹیمیٹ شیطان کو فائدہ ہے کہ یہ زمین پر آرام سے رہنے نہ پائیں، کچھ تو خون اور ایک دوسرے کے جان لیتے رہیں. بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھیں عدم برداشت کی وجہ سے افغانستان کو دیکھیے، کشمیر کو دیکھیے، فلسطین دیکھیے، بوسنیا کو دیکھیے، چیچنیا دیکھیے، صومالیہ کو دیکھ لیجئے، الجزائر دیکھیے، دنیا کے دیگر اور ممالک میں چلے جائیے.
وہاں پر امن مفقود ہے اسی عدم برداشت کی وجہ۔ ویتنام کی جنگ میں دیکھیں 1972 تک جو چلی، اس کے اندر یہ 4 سال 5 سال جو ہے وہ جنگ کا سما رہا، اور دیگر ممالک مختصر کروں، کہیں 6 سال جنگ رہی، کہیں 10 سال جنگ رہی، کہیں 7 سال جنگ رہی۔ اب اگر ایک کیلنڈر نکالیے اور دیکھیں کہ دنیا میں امن کتنے عرصے قائم رہا، آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا کہ وہ کون سے سال تھے جہاں امن قائم رہا۔ اس کا نقصان کس کو ہوا؟ خود انسانوں کو ہوا۔ فائدہ کس کو ہوا؟ الٹیمیٹ ابلیس کو فائدہ ہوا۔ تو کس کی خدمت ہوئی؟ ابلیس کی خدمت۔ اللہ اکبر۔ امن بہت کم نظر آئے گا اس انداز سے۔ بس ختم کرو۔ خاص ہفتہ وحدت کی کیا اہمیت ہے؟ خاص اس ہفتے وحدت میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وحدت تو سمجھ میں آ گئی، اتحاد بھی سمجھ میں آ گیا، بہت توجہ رہے۔ ہفتہ وحدت کو بنیاد بنا کر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور یقیناً بات کر رہے ہیں۔ یہ ہفتہ وحدت در حقیقت ایک مشق ہے، بہت توجہ۔ ہفتہ وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہفتے کی وحدت ہے اور اس کے بعد پھر متفرق، ایسا تو نہیں ہے نا۔ مسلمانوں میں بہت توجہ، رسول اللہ کی ولادت کی 2 تاریخیں بہت سے منابع کے اندر ہمیں نظر آئی۔ برادران اہل سنت کے ہاں 12 تاریخ نظر آئی، اور مکتب تشیع کے اندر متواتر 17 تاریخ نظر آئی۔ بہت توجہ، ہفتہ وحدت کی اہمیت بیان کر رہا ہوں، وہ کلید، وہ درمیان میں جو ایسنس ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ ہفتہ وحدت کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے کیوں بنا رہے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ہفتہ وحدت فقط ایک ہفتے کا وحدت نہیں رہے گی، پھر یہ پوری زندگی کی وحدت ہوگی۔ لیکن یہ مشق ہمیں کرنی ہے ہفتہ وحدت میں۔ کیسے کرنی ہے؟ بہت توجہ۔ 2 تواریخ آ رہی ہیں، ایک 12 آئی، ایک 17 آئی۔ اختلاف ہو گیا۔ کس چیز میں اختلاف ہو گیا؟ کہا تاریخ میں اختلاف ہو گیا۔ اچھا تمہارے یہاں کیا تاریخ آئی؟ کہا 12۔ ہمارے یہاں کیا تاریخ آئی؟ کہا 17۔ اچھا یہ بتاؤ یہ دونوں تاریخیں کس سے متعلق ہیں؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں۔ بہت توجہ۔ مجھے نہیں معلوم اس انداز سے ہفتہ وحدت کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، لیکن نہیں دیکھا تو آج دیکھیے کہ کہا کہ کیا چیز مشترک ہے اس میں؟ کہا یقیناً 12 کو کس کی ولادت ہے؟ کہا رسول اللہ کی ولادت ہے۔ تمہارے یہاں 17 کو کس کی ولادت ہے؟ رسول اللہ کی ولادت ہے۔ بس ان 2 متفرقات کے اندر، یعنی جو 2 اختلاف کے اندر تمہیں ایک مشترک ہستی نظر آئی، وہ کون سی ہستی ہیں؟ وہ رسول اللہ کی ہستی ہیں۔ گویا ان دونوں اختلافات کے اندر ہی صحیح ایک مشترک عنصر موجود ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آؤ اس کے اوپر مشترک ہو جاتے ہیں، 12 کہو یا 17 کہو، اصلاً تو تم ان کے لیے خوشی منا رہے ہو، یقیناً وہ حق رکھتے ہیں کہ اس دن کو عید کے عنوان سے بنایا جائے، آؤ مل کر مناتے ہیں، پورے ہفتے ہی مناتے ہیں۔ یہ مشق اگر کر لی تو پھر یقیناً کیا ہوا؟ کس نے تمہیں جوڑ دیا؟ تاریخ پہ اوپر اگر کیلنڈر کی تاریخ میں پھنسو گے تو اختلاف نظر آئے گا، لیکن اگر اس ہستی کے اوپر آ جاؤ گے تو وہ تمہیں مشترک نظر آئے گی، یعنی یہاں پر اتحاد کر لو۔ یہ اسی کو اتحاد کہتے ہیں کہ اپنے متفرقات میں سے جو مشترکات ہیں ان پر جمع ہو جانا، یہی تو اتحاد۔ یہیں جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اپنے متفرقات کو چھوڑ کر جو مشترکات ہیں ان پر جمع ہو جانا اتحاد ہے۔ اور یقین کیجئے کہ جو مشترکات ہیں وہ زیادہ بھی ہیں اور اہم بھی ہیں، اور جو متفرقات ہیں وہ کم ہیں، اور جو کم ہیں وہ غیر اہم بھی ہیں۔ خود اس اختلاف کے اندر بتائیے کہ جو شے مشترک ہے وہ اہم ہے یا وہ تاریخ اہم ہے؟ کیا کہیے گا؟ کہا وہ جو تاریخ ہے، وہ جو دن ہے، وہ تو ان کے صدقے میں تخلیق ہوا ہے۔ اصل کون ہے؟ اصل تو جڑ ہے، رسول اللہ ہے۔ تو بس ان کے اوپر اشتراک کر لیا جائے۔ قرآن کے اندر اگر ہم مزید مقامات پر دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے، آخری سب۔ اب اگر قرآن سے پوچھو کہ ہمارے مشترکات کیا ہیں، کیسے بڑے بڑے مشترکات بیان کرے گا کہ اس سے زیادہ اہم مشترکات ہو نہیں سکتے۔ قرآن سے پوچھو ہمارے مشترکات کیا ہیں، قرآن کہے گا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، جو پہلا گھر اس زمین پہ تعمیر ہوا وہ کون سا ہے؟
پکا ہے، جسے آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور وہ کس کے لیے بنا؟ للناس، لوگوں کے لیے بنا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے بنا تھا؟ نہیں، لوگوں کے لیے بنا، مشترک ہے، ناس کا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جو رسول ہیں یہ کیا تمہارے لیے رحمت ہے؟ کہا نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے، رسول عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کعبہ ناس کے لیے امن کا گھر ہے۔ اللہ اکبر! کس انداز سے کتنے مشترکات گنوائے گا قرآن۔ خود قرآن کس کے لیے ہے؟ کہا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ کعبہ ناس کے لیے ہے، قرآن ناس کے لیے ہے، رسول عالمین کے لیے ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تم متفرقات کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہو، کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ سب تو مشترک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے مشترکات کے باوجود بھی تم متفرق ہو تو پھر یہ مشترکات تمہارے لیے مشترک نہیں ہیں۔ تم نے جس رسول اللہ کا کلمہ پڑھا یقیناً رسول اللہ کو تو مانا، لیکن رسول اللہ کی نہیں مانی، قرآن کو مانا، قرآن کی نہیں مانی۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہم نے علماء یہود کو دیکھا تھا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تورات کو تو لیا لیکن تورات سے کچھ نہ لیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بوجھ ڈال دیا ہو۔ عزیزو، عالم اسلام کو میں سنا رہا ہوں کہ یہ آیت یقیناً علماء یہود کے لیے ہے، لیکن اتنے آسانی سے آگے نہ بڑھ جائیے گا۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اگر اصول یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو لیا جائے اور اس سے کچھ نہ لیا جائے تو پھر وہ گدھے کی مانند ہو جاتا ہے، تو بس اگر وہ اصول علماء یہود کے لیے ہے تو پھر یہی اصول مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا۔ اور پھر آیت اس انداز سے ہوگی کہ مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها، تو پھر کیا ہو گئے؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اصول وہی ہے، یعنی خدا کی کتاب کو لیا لیکن خدا کی کتاب سے کچھ نہ لیا تو پھر بوجھ ہی لے لیا نا۔ گدھے کو سوائے بوجھ کے اور کچھ محسوس نہیں ہوتا، علم تک رسائی نہیں ہوتی، تو بس اپنے علوم کے علم کے دریچوں کو کھولیے اور اس ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر۔ اب میں سوال قائم کر رہا ہوں، تقریر کو ختم کر رہا ہوں، تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی سوال قائم کر رہا ہوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں مختلف دنیا میں رہ کر ان سے بھی ایک سوال قائم کر رہا ہوں۔ یہ بتلائیے کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں تو وہ فقط اور فقط ہمارے کراچی میں یہاں پہ موجود سولجر بازار میں ظہور فرمائیں گے یا پوری دنیا کے اوپر ظہور ہوگا؟ کم از کم ہاں، پوری دنیا کے لیے امام ہوں گے یا فقط میرے کراچی کے لیے امام ہوں گے؟ پوری دنیا کے لیے امام، پوری اقوام کے، تمام اقوام کے لیے امام ہوں۔ وہ تمام کی تمام اقوام یقیناً کوئی چائنا میں ہوگا، کوئی جاپان میں ہوگا، کوئی پاکستان میں ہوگا، کوئی سعودی عرب میں ہوگا، کوئی مختلف مقامات پر ہوگا، لیکن سب کے سب کس کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں گے؟ یقیناً تمہاری قومیں مختلف ہو سکتی ہیں، تمہارا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، تمہاری زبان مختلف ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا امام مختلف نہیں۔ اب اگر تمہارا امام مختلف نہیں ہے، بہت توجہ رہے، عیسیٰ بھی اتریں گے تو ان کا بھی امام کون ہوگا؟ بہت توجہ، ایک ہوگا، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، امام تم میں سے ہوگا۔ تو اب یہ بتائیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کو جو قائم ہوگی وہ پوری دنیا میں قائم ہوگی یا فقط کراچی میں قائم ہوگی؟ پوری دنیا میں قائم ہوگی۔ تو یقیناً اب ہر وہ عمل کہ جو امام کے اس ظہور کو طولانی کر دے، یا یوں کہیے کہ امام کی غیبت کو طولانی کر دے اور ظہور کی راہ میں حائل ہو جائے، ایسے کام کا کرنا کیسا ہے؟ یقیناً قرآن کے بھی مخالف ہوگا، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اس نے اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا؟ کہا اس لیے تاکہ تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ یہ غلبہ ابھی ہوا نہیں ہے، وہ ظہور کے بعد ہوگا۔ بس پروردگار کا ارادہ ہے غالب کرے گا، اور تمہارا کام ایسا ہے کہ وہ ظہور میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ تو گویا یہ وعدہ پروردگار ہے جو پورا ہونا ہے، لیکن چونکہ ہم اور آپ متوجہ نہیں ہیں اس لیے یہ طولانی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
اب بتائیے ہر وہ کام کہ جو کہ اس مدت کے طویل ہونے کو کم کرے، اس کا کرنا یقیناً کیا ہے؟ قرآن کی روح سے عقلاً بھی واجب ہے اور قرآن کی روح سے بھی واجب ہے آپ پر۔ تو اب اگر اتفاق اور اتحاد سے یہ غیبت کا طولانی ہونا کم ہوتا ہے تو پھر اتحاد کرنا واجب ہے، اور اگر اس متفرق ہونے سے غیبت مزید طولانی ہوتی ہے تو اس اتفاق کو رد کرنے کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ کہاں پھر وہ بھائی اس کا نتیجہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو بس اپنی گفتگو کو آخری بات پر سمیٹ دوں اس انداز سے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں، بت پرستی ہو رہی ہے، قوم اس نظریے سے پیچھے ہو گئی ہے جو نبی کا نظریہ ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ واپس قوم میں آئے اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے، تو حضرت ہارون نے اس ہی نقطے کی طرف اشارہ کیا، کہا خشی میں خوف زدہ تھا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں اس بات سے خوف زدہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کو متفرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہارون نے کریڈٹ لیا کہ ٹھیک ہے بت پرستی ہو رہی ہے لیکن میں نے قوم کو متحد رکھا ہے، اور نبی سے جس انداز سے قوم کو لیا تھا نبی کو ویسا ہی واپس کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہارون یہ کیسا اتحاد ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، بس کہ یہاں بت پرستی ہو رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے قوم کو بکھرنے نہیں دیا۔ پوری قرآن میں دکھائیے، کسی روایت میں دکھائیے، نہیں ملے گا۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہارون تمہارا یہ کریڈٹ ہے کہ تم نے تفرقہ نہیں ہونے دیا۔ بہت توجہ، اللہ اکبر۔ وہاں بت پرستی ہو رہی تھی لیکن قوم متحد رہی۔ خدا نہ خواستہ آپ کے درمیان ایسا تو نہیں ہے کہیں بت پرستی؟ یہاں تو مومنین آپس میں ایک جگہ نہیں بیٹھ پا رہے، مسلمین کی تو بات چھوڑیے۔ آپ کا اولین فریضہ کیا ہے؟ یقیناً صفوں میں اتحاد۔ کہاں تک اس کا اثر جائے گا؟ یقیناً آج آپ اپنی ذمہ داریوں پر دیکھیے، کل عالم اسلام جو ہے وہ انشاءاللہ متحد ہوگا۔ اس متحد رہنے ہی میں عالم اسلام کی بقا ہے، اس متحد رہنے ہی میں دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ اگر یہ اتحاد ہوتا ہے تو یقیناً اپنی قوت کو پہچانیے۔ آج اگر امت مسلمہ میں اتحاد ہوتا ہے تو پھر کافر اور طاغوت کی جو جڑیں ہیں وہ تو ویسے ہی شجرہ خبیثہ کی مانند ہے کہ ایک ہلکی سی پھونک ماریے وہ اڑ جائے گا۔ اصل تو آپ ہی کی ثابت ہے۔ بس اس اتحاد کو فروغ دینے کے لیے جتنی محافل میں جا سکتے ہیں، جتنے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور فقط زبانی نہیں عملی اتحاد کرنا ہوگا، واقعتاً دل سے اتحاد کرنا ہوگا، تو پھر اس کے فیوز اور برکات بھی نظر آئیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں اس اتحاد اور اتفاق کی فضا کو فروغ دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جو اس دار فانی سے ہمارے عزیز کوچ کر چکے ہیں، انہیں مرحوم اور مغفور قرار دے۔ پروردگار شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا ہمارے امام زمان چاہتے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جتنے لوگ بھی دروس میں موجود ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار جو لوگ برسر روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کی رہائی کی سبیل فراہم فرما۔ دبئی میں اور عرب ریاستوں میں خاص طور پر بہت سے مومنین پریشان ہیں اور اس وقت ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے خانوادہ کو بھی صبر جمیل عنایت فرما، اور پروردگار ان اسیروں کو جلد رہائی نصیب فرما۔
ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، سورہ مولانا سید نیاز حسین نقوی مرحوم علی حسین ولد رضا حسین اور شہدائے ثانیہ شکارپور کے لیے، جو لوگ بھی اس وقت اس درس میں تشریف رکھتے ہیں، جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، ان تمام کے گزشتگان کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجیے۔